لا بترا ولا مفسدا بل انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی. صلوات پڑھے بابا سے. عزیزان محترم، بزرگان قوم ملت، معزز سامعین حضرات، کرم ہے حضرات چاردہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کا، اور خصوصی صدقہ ہے شہزادی کونین مادر حسنین بنت جناب رسول الثقلین صدیقہ طاہرہ راضیہ مرضیہ بطول عذرا انسیہ ہرا یعنی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا. شہزادی کونین کی نعلین پاک سے لپٹی ہوئی گرد کے ذروں کا تصدق ہے کہ کاتب تقدیر نے ہماری قسمت میں اس سال پھر ایام عزا کو رکھا. خصوصی صدقہ ہے اس معبود حقیقی کا کہ جس نے پھولوں میں مہک، چڑیوں میں چہک اور ڈالی میں لچک عطا کی. خصوصی صدقہ ہے اس معبود حقیقی کا کہ جس نے زمین کا فرش اور آسمان کا شامیانہ بغیر کی ستون کے قائم رکھا. خصوصی صدقہ ہے اس معبود حقیقی کا کہ جس نے ہماری شہرگ حیات میں دوڑنے والے لہو میں ماں کے شیر اور باپ کے خون سے زیادہ علی کی محبت کو رواں دواں کیا. خصوصی صدقہ ہے اس معبود حقیقی کا کہ جس نے ہمیں اس فرش عزا جیسی جگہ پر بیٹھنے کے ذریعے آسمان پر بیٹھنے کا سلیقہ عطا کیا. یہی وجہ ہے کہ بلند ہوتے ہیں فرش عزا پر بیٹھ کے ہم، یہاں فرشتے ہمیں سر اٹھا کے دیکھتے ہیں. ایک جملہ عرض کرتا ہوں اور یہیں سے مجلس کا آغاز ہے. خصوصی صدقہ ہے اس معبود حقیقی کا کہ جس نے ہماری خیانت بھری آنکھوں میں امانت زہرا کو رکھا. نہیں، میں نے جملہ صرف کیا آپ کی سماعتوں کے حوالے. اگر طبیعتوں پر ناگوار نہ گزرے تو آپ سمٹ کر تھوڑا آگے آ جائیں تاکہ مجھے گفتگو کرنے میں آسانی ہو جائے. صلوات پڑھ لے بآواز بلند. اول مرحلے میں یہ بات واضح کرتا چلوں کہ زیادہ طویل کوئی گفتگو نہیں ہے. چند لمحات آپ کے درمیان حائل رہوں گا اور یہیں سے ربط مصائب. بس شرط یہ ہے کہ آپ میرے ساتھ ساتھ چلتے رہیں تاکہ گفتگو آسان ہوتی جائے. میں نے مظلوم کربلا کے ان فکروں کو پڑھنے کا شرف حاصل کیا کہ جب مظلوم کربلا نے مدینہ چھوڑتے وقت اپنے بھائی محمد حنفیہ سے وصیت کی تھی. محمد حنفیہ کو بتایا تھا، جب سوال کیا کہ میرے بھائی تم مدینہ کیوں چھوڑ رہے ہو، بتایا تھا کہ انی لم اخرج اشرم ولا بطرم ولا مفسدہ بل انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی. مظلوم کربلا کا مدینہ چھوڑنے کا مقصد، دیکھیں یہ میرا ذاتی نظریہ ہے کہ ان ایام میں کم از کم مظلوم کربلا کا تذکرہ ہو. ذاتی نظریہ ہے میرا، آپ کو اچھا لگے تو صحیح، نہ اچھا لگے تو صحیح. نہ جھگڑا مقصد ہے، نہ فساد مقصد ہے، نہ قتل و غارت مقصد ہے. مقصد کیا ہے؟ بل انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی. اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے وطن چھوڑ رہا ہوں. اصلاح کے لیے. نہ قتل و غارت مقصد ہے، نہ فساد مقصد ہے، نہ لڑائی جھگڑا مقصد ہے، اصلاح مقصد ہے. تو اے عزادارو، اے مظلوم کربلا کا غم منانے والو، اے سوگوارو، مظلوم کربلا کا وطن چھوڑنے کا مقصد لڑائی جھگڑا نہیں تھا، قتل و غارت نہیں تھا، فساد نہیں تھا. تو جب مظلوم کربلا کا یہ مقصد نہیں تھا تو عزاداروں کا مقصد لڑائی جھگڑا کہاں سے ہو گیا؟ نہیں، میں عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں کچھ. تو یہ عزاداروں کا مقصد کہاں سے ہو گیا؟ نہیں، فساد مقصد نہیں ہے. اصلاح فی امت جدی، نانا کی امت کی اصلاح کے لیے مظلوم کربلا نے وطن چھوڑا تھا. تو جب مظلوم کربلا کا وطن چھوڑنے کا مقصد قتل و غارت نہیں تھا، لڑائی جھگڑا نہیں تھا، تو ہم عزاداری کے نام پر لڑائی جھگڑا کرتے ہوئے کہاں سے نظر آ گئے؟ کیونکہ مظلوم کربلا کا مقصد قتل نہیں تھا.
مظلوم کربلا یہ تو آپ نے بتا دیا کہ مدینہ چھوڑ کیوں رہے ہیں، لیکن آپ کربلا آ رہے ہیں تو کربلا کیوں بنا رہے ہیں آپ؟ یہ بھی سوال ہے نا، آپ کربلا کیوں بنا رہے ہیں؟ مدینہ آپ نے چھوڑ دیا، کربلا کیوں بنا رہے ہیں؟ کہا سنو، اب سے پہلے جتنی بھی جنگیں ہوئی ان سب جنگوں کی آبرو بچائے گی کربلا۔ میں نے کہا نا میرے ساتھ چلتے رہیے گا، ان سب جنگوں کی آبرو بچائے گی جنگ کربلا۔ مظلوم کربلا کیسے؟ کہا سنو، اب سے پہلے جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں سب جنگوں میں سپاہی گئے ہیں، لیکن کربلا میں سپاہی نہیں ہوں گے۔ مظلوم کربلا پھر کیا ہوں گے؟ کہ کربلا میں سب ناصر ہوں گے، کربلا میں سب ناصر ہوں گے، کوئی سپاہی نہیں ہوگا۔ مظلوم کربلا دوسرا مقصد، کہا جتنی بھی اب سے پہلے جنگیں ہوئی ان جنگوں میں بابا کے لشکر میں منافق آ گئے تھے، نانا کے لشکر میں بھی منافق آ گئے تھے۔ کربلا کا سب سے بڑا معجزہ یہ ہوگا کربلا میں کوئی بھی منافق نہیں ہوگا۔ یہ منافق ہے کیا؟ کس بیماری کا نام ہے منافق؟ عربی میں منافق یہ بنا ہے نفق سے۔ نفق عربی میں اس چوہے کو کہتے ہیں کہ جب یہ کھیت میں کسان کے اپنا بل بناتا ہے، اپنا گھر بناتا ہے، تو اس کے دو دروازے ہوتے ہیں۔ جب کسان لاٹھی ادھر سے چلاتا ہے تو یہ ادھر سے نکل جاتا ہے، ادھر سے چلاتا ہے تو یہ ادھر سے نکل جاتا ہے۔ یہ ہے منافق۔ اگر میرا معاشرہ ان منافقوں کا علاج کر دے تو معاشرہ سکون کی زندگی گزارنے لگے، کیونکہ ان منافقوں کا کام یہ ہے کہ انہیں چائے میرے یہاں ہی پینی ہے اور تمہارے یہاں ہی پینی ہے، انہیں ادھر کی ادھر ضرور کرنی ہے، کیونکہ ان کا ناشتہ ہمارے یہاں بھی پکا ہے تمہارے یہاں بھی پکا ہے۔ یہ کہا ہے منافقوں کا۔ کربلا میں کوئی منافق نہیں ہوگا۔ مظلوم کربلا، آپ کربلا بنا رہے ہیں نا، تو مولا لشکر اکٹھا کرے، فوج اکٹھا کرے، لشکر بلائے، مولا کربلا بنا رہے ہیں، مولا آپ اتنا بڑا کام کرنے جا رہے ہیں لیکن چند لوگوں کے ساتھ، مولا مجمع اکٹھا کرے، لوگ بلائے، در بدر سے بلائیں، جھنڈ کے جھنڈ آئیں، قطار کی قطار بلائے، مولا آپ کربلا بنا رہے ہیں نا۔ کہا نہیں، اب بھی نہیں سمجھے کربلا کا مقصد۔ مولا کیا مطلب؟ کہا کربلا مجمع سے نہیں بنے گی۔ اللہ اکبر، کربلا مجمع سے نہیں بنے گی۔ مولا کیا مطلب؟ کہ تم نے دیکھا نہیں مجمع کبھی بھی آل محمد کے کام نہیں آیا، مجمع کبھی بھی آل محمد کے کام نہیں آیا۔ مولا کیا مطلب؟ کہ دیکھا نہیں، ارے مسلمانوں سے مدینہ بھرا ہوا تھا، رسول کا جنازہ پڑا رہا، مجمع کام نہیں آیا، مجمع کام نہیں ہے۔ کربلا مجمع سے نہیں بنے گی، کیونکہ مجمع کبھی بھی آل محمد کے کام نہیں آیا۔ غدیر میں مجمع تھا، کام نہیں آیا، مدینہ مسلمانوں سے بھرا ہوا تھا، رسول کا جنازہ پڑا رہا، لیکن مجمع کام نہیں آیا۔ کربلا مجمع سے نہیں بنے گی۔ مولا پھر کا چند ہو، لفظ صرف کر رہا ہوں رائے گا نہ جائے، چند ہو مگر سب حسینی ہو، چند ہو مگر سب حسینی ہو۔ مولا یہ حسینی کی قید کیوں؟ کہا وہ اصل میں مسئلہ یہ ہے، میرے بابا نے نہج البلاغہ میں مقام شکوہ پر ایک شکوہ کیا تھا، پروردگار اگر مجھے ایک مالی کے اشتر کے علاوہ اگر دوسرا مالی کے اشتر مل جاتا پھر مجھے کسی کی ضرورت نہ ہوتی۔ آپ میری طرف متوجہ رہیں، اگر ایک مالی کے اشتر کے علاوہ دوسرا مالی کے اشتر مل جاتا تو پھر کسی کی ضرورت نہ ہوتی۔ عجب نہیں مظلوم کربلا آواز دے، بابا بہت ڈھونڈنے کے بعد آپ کو ایک مالی کے اشتر کے علاوہ دوسرا مالی کے اشتر نہیں ملا، بابا 21 سال کے بعد ہم 71 مالی کے اشتر لا رہے ہیں۔ حیدری وہ مسئلہ یہ ہے، میرے بابا نے شکوہ کیا تھا مقام شکوہ پر،
परवरदिगार अगर एक मालिक अश्तर के अलावा दूसरा मालिक अश्तर मिल जाता फिर किसी की जरूरत ना होती। बाबा 21 साल के बाद हम 71 मालिक अश्तर लेकर आ रहे हैं। समझे जमाना मजलूम करबला की अजमत को। करबला बना रहे हैं मजलूम करबला। मौला सबसे बड़ा मौजज़ा क्या होगा? का करबला का सबसे बड़ा मौजज़ा ये होगा मेरे अजीजों, अब तक मुनाफिक कत्ल कर कर मुसलमानों की भीड़ में गुम हो जाया करता था। अल्लाह अकबर। कातिल कत्ल कर कर मुसलमानों की भीड़ में गुम हो जाया करता था। आप देखें, मेरी कौम के किसी बच्चे से पूछे मौला अली कातिल कौन है, फौरन कहेगा इब्ने मुलजिम। नहीं, जाहिरी कातिल है। पूछो कितने में बिका था? अल्लाह अकबर। किसने खरीदा था? अमर लफ्ज कहूं ये किराए का टट्टू था, किराए का था। जाहिरी कातिल था, असल कातिल ये नहीं है। इमाम हसन कातिल कौन का? जोधा? नहीं, आप तारीख पढ़ें, असल कातिल कौन है? पूछे तारीख से जहर कहां से आया था, किस बाजार से खरीदा गया था, कौन लेकर आया था। करबला का सबसे बड़ा मौजज़ा यही तो है। कातिल कत्ल करता था, मुसलमानों की भीड़ में गुम हो जाता था। अब मजलूम करबला ने कहा आप करबला में बताएंगे कि मेरे बाबा का कातिल कौन है, मेरे भैया का कातिल कौन है, अम्मा का कातिल कौन है। अब मेरी कौम के किसी बच्चे से पूछो इमाम हुसैन को किसने कत्ल किया? का यजीद ने। अम्मा यजीद तो करबला आया भी नहीं था, यजीद तो करबला आया भी नहीं था। यजीद ने कहां से कत्ल किया? का करबला का यही तो मौजज़ा है। कत्ल कोई भी करे लेकिन पकड़ा असल कातिल जाएगा। आओ हम बताएंगे करबला में बाबा का कातिल कौन है, भैया का कातिल कौन है, नाना का कातिल कौन है। ये करबला के मौजज़ात हैं। मजलूम करबला ने करबला के मैदान में फितरत ही को बदल दिया। मेरा फितरत को बदल दिया मजलूम करबला ने। क्या है फितरत? क्या है फितरत का तकाजा? पढ़े तारीख, पढ़े हिस्ट्री, पता चलेगा क्या है फितरत। फितरत का तकाजा यह है कि अगर इंसान किसी चीज को जांचते हैं, परखते हैं, तो उजाले में परखते हैं। मजलूम करबला ने फितरत ही को बदल दिया। मजलूम करबला ने करबला के मैदान में फितरत को बदला। लोग शमा जलाकर जांचते हैं, हुसैन शमा बुझाकर जांचते हैं। जिंदाबाद। हाथ ऊंचे। मजलूम करबला ने करबला के मैदान में फितरत ही को बदल दिया। लोग शमा जलाकर जांचते हैं, हुसैन शमा बुझाकर जांचते हैं। क्या है फितरत का तकाजा? अगर इंसान का पैर आग पर पड़ जाए तो 1 घंटा सब्र नहीं आता, लेकिन यहाँ आग को रोशन किया जाता है, उस पर ऐसे चला जाता है जैसे गुलजार पर चला जा रहा हो। फितरत को बदल दिया मजलूम करबला ने। क्या है फितरत? अगर इंसान के जिस्म पर जख्म लग जाए तो इंसान तड़प जाता है, मचल जाता है, लेकिन मजलूम करबला का मौजज़ा देखे, फितरत ही को बदल दिया। यहाँ जिस्म पर जख्म लगाया जाता है और उसके बाद एहसास तक नहीं होता इंसान को। क्या है फितरत? सुनेंगे, सुनो क्या है फितरत। पानी की फितरत क्या है? पानी अगर इंसान ना पिए तो मर जाए। आप ऐसे मजलिस सुनेंगे, एक सलावत पढ़े ना बावाज़े बुलंद। क्या है फितरत?
پانی کی فطرت کیا ہے؟ پانی انسان نہ پیے تو مر جائے، نباتات نہ پیے تو مر جائے، جمادات نہ پیے تو مر جائے، حجر نہ پیے تو مر جائے، شجر نہ پیے تو مر جائے۔ یعنی یہ ہے پانی کی فطرت۔ کیا؟ جہاں پانی ہے وہاں زندگی ہے، جہاں پانی نہیں ہے وہاں موت واقع ہو جاتی ہے۔ مظلوم کربلا نے کربلا کے میدان میں فطرت ہی کو بدل دیا۔ ارے جنہوں نے پانی پیا وہ مر گئے، جنہیں نہیں ملا وہ نو کے سینہ پر بولتے رہے، لبیک یا حسین، مظلوم کربلا نے فطرت ہی کو بدل دیا۔ جنہوں نے پانی پیا مر گئے، جنہیں نہیں ملا وہ نو کے سینہ پر بولتے رہے۔ مظلوم کربلا کی عظمت تو دیکھے۔ زمانہ لاکھ چاہے یہ ذکر ختم ہو جائے، کس نے نہیں چاہا؟ ہمارے خون کا گارا بنایا گیا، پڑھے تاریخ، ہمیں دیواروں میں چنوایا گیا، ہمیں کس نے نہیں مارا، لیکن کیا وہ زندہ رہے یا اپنی قبروں کی جہنم میں سو گئے؟ صدام جیسا نہ رہا، ہٹلر جیسا نہ رہا، لیکن اس ذکر کو دبانے کی بہت کوشش کی گئی۔ مجھے حق و انصاف سے بتائے کیا یہ ذکر دبا یہ ابھر کر سامنے آیا؟ لاکھ کوشش کی گئی ذکر ختم ہو جائے۔ جب مظلوم کربلا نے مدینہ چھوڑا، مکے آئے، مکے سے جیسے ہی مظلوم کربلا نکلے، درمیان سفر مظلوم کربلا نے ایک آواز بلند کی۔ میرے عزیزو، اگر اس رخ سے کبھی تقریر سنی ہو تو یقیناً نہ بولنا، نہ سنی ہو تو میری آواز سے آواز ملائیے گا۔ ایک جملہ بلند کیا مظلوم کربلا نے، کیا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جناب علی اکبر کے کانوں میں یہ آواز پہنچی۔ آواز کا پہنچنا تھا، بجلی کی طرح گھوڑے کو دوڑایا، بابا کے قریب آئے، آنے کے بعد کہا بابا یہ ابھی آپ نے کیا فرمایا؟ کہا میرے لال میں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بابا کیا مطلب؟ کہا میرے لال علی اکبر میں ابھی محو خواب تھا، آپ میری طرف متوجہ رہے عزیزو، میں محو خواب تھا، میں نے خواب میں دیکھا کہ ہمارے پیچھے موت آ رہی ہے، موت ہمارے پیچھے آ رہی ہے۔ میرے بیٹا علی اکبر ان قریب ہے کہ موت ہمیں نگل جائے، موت ہمیں کھا جائے۔ بابا آپ امام وقت ہیں، اگر موت ہمارا پیچھا کر رہی ہے تو ہم موت کا یہاں رک کر انتظار کر لیتے ہیں۔ جناب علی اکبر کہہ رہے ہیں میرے عزیزو، بابا آپ امام وقت ہیں، اگر آپ کہیں تو ہم یہاں رک کر موت کا انتظار کر لیتے ہیں۔ میرے بابا آپ امام وقت ہیں، اگر ہم موت کا یہاں رک کر انتظار نہیں کر سکتے تو بابا ہم وہی موت کی طرف پلٹ جاتے ہیں۔ لیکن اے میرے بابا، جتنا وقت ہمیں یہاں سے موت تک جانے میں لگے یا موت کو یہاں تک آنے میں لگے یا جتنا وقت ہمیں یہاں انتظار کرنے میں لگے، بابا مجھے اتنا بتا دو کیا ہم حق پر ہیں کہ نہیں؟ سننا میرے عزیزو، اتنا بتا دو بابا کیا ہم حق پر ہیں کہ نہیں؟ جناب علی اکبر کا سوال ہے، مظلوم کربلا کا جواب ہے۔ اسے روکتے ہوئے میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا حسین حق پر تھے کہ نہیں؟ مجھے بتائیں، کیا مظلوم کربلا حق پر تھے کیا نہیں؟ چند لوگوں کا عقیدہ ہے بس یہ، مظلوم کربلا حق پر تھے یا نہیں؟ حق پر تھے۔ جب یہ بات آپ سب کو پتا ہے، اے شہزادے علی اکبر، یہ بات آپ کے غلاموں کو پتا ہے، یہ بات آپ کے ماتم کرنے والوں کو پتا ہے، یہ بات آپ کا تعزیہ اٹھانے والوں کو پتا ہے، یہ بات آپ کا غم منانے والوں کو پتا ہے۔ کیا آپ کو نہیں پتا تھا
کہ میرا بابا حق پر ہے کہ نہیں؟ پھر سوال کیوں کیا؟ عجب نہیں جناب علی اکبر آواز دے، کام میں کربلا پہنچنے سے پہلے بکے ہوئے تاریخ کے مورخ، بکے ہوئے قلم، انہیں یہ جواب دینا چاہتا ہوں کہ میں حسین کا ساتھ اس لیے نہیں دے رہا کہ حسین میرا بابا ہے، بلکہ اس لیے دے رہا ہوں کہ حسین حق پر ہے۔ حسین کا ساتھ میں اس لیے دے رہا ہوں کہ حسین حق پر ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ میرے بابا ہیں، بابا کی بنا پر ساتھ نہیں ہے، اس لیے کہ میرا بابا حق پر ہے۔ عزادارو، مظلوم کربلا کا سوگ منانے والوں، یہ تھا جناب علی اکبر کا سوال اور مظلوم کربلا کا جواب۔ ایک جملہ میرا بھی سن لے، کبھی بھی رشتہ داروں کا ساتھ رشتہ داری کی بنیاد پر نہ دینا، بلکہ حق کی بنیاد پر دینا، حق کی بنیاد پر دینا۔ حق پر ہو تو ساتھ دینا، حق پر نہ ہو تو چھوڑ دینا۔ آخری بات، ختم ہو گئی گفتگو۔ مظلوم کربلا نے کربلا کے میدان میں اس شہید کا خون اس وقت تک اسلام کی رگوں میں نہیں ڈالا جب تک کہ اس شہید نے کلمہ معرفت پروردگار نہ پڑھ لیا ہو۔ بہت بڑے جملے کا انتخاب کیا ہے میں نے آپ کی سماعتوں پر اعتبار کرتے ہوئے۔ اس شہید کا خون اس وقت تک اسلام کی رگوں میں نہیں ڈالا جب تک کہ اس شہید نے کلمہ معرفت پروردگار نہ پڑھ لیا ہو۔ یہ جملہ وضاحت چاہتا ہے، وضاحت سنیں اور ربط مسائل۔ کیا مطلب؟ مظلوم کربلا نے جناب زینب کو بلایا، بلانے کے بعد کہا، بہن زینب، حسین چاہتا ہے کہ کربلا کی حدود بندی کی جائے۔ میں نے کہا نا کہ گفتگو سنیں، حدود بندی کریں۔ کیا چاہتے ہو بھیا؟ کہا بہن زینب، حسین یہ چاہتا ہے کہ میں کربلا جاؤں، میں کربلا سے آگے نہیں جاؤں گا۔ ٹھیک ہے بھیا، لیکن بہن زینب، حسین یہ چاہتا ہے، ایک صلوات پڑھے باواز بلند، ایک اور صلوات پڑھے۔ بہن زینب، حسین چاہتا ہے کہ میں کربلا تک رہوں۔ ٹھیک ہے بھیا، لیکن میری بہن زینب، تمہیں اور سجاد کو کوفہ اور شام کا سفر طے کرنا ہوگا۔ کیوں میرے بھائی؟ کہ یزید کربلا نہیں آئے گا، اس کی اوقات بتانے کے لیے تمہیں سفر کرنا ہوگا۔ ٹھیک ہے بھیا۔ کب بہن زینب، میں چاہتا ہوں کہ کوفے سے خط پر خط آ رہے ہیں، مسلم کو کوفے بھیجا جائے۔ ٹھیک ہے بھیا۔ یہ مظلوم کربلا اور جناب زینب نے کربلا کی حدود بندی کی۔ اس کے بعد مظلوم کربلا نے اپنے تمام چاہنے والوں کو اکٹھا کیا۔ اکٹھا کرنے کے بعد جملہ کہا، اے میرے چاہنے والوں، یہ لشکر یزیدی میرے خون کا پیاسا ہے، انہیں تمہارا خون نہیں چاہیے، تم مجھے چھوڑ کر چلے جاؤ، چلے جاؤ۔ ایک بھی حسین کا چاہنے والا نہیں اٹھا، سب بیٹھے رہے۔ اس کے بعد مظلوم کربلا نے کہا، میرے چاہنے والوں، کیا تم اس لیے نہیں جا رہے ہو کہ تم نے حسین کے ہاتھوں پر بیعت کر لی اور اسلام میں بیعت کا توڑنا گناہ ہے؟ لو، حسین تمہارے سروں سے بیعت اٹھا لیتا ہے، اب چلے جاؤ۔ اب بھی ایک نہ اٹھا، سب بیٹھے رہے۔ مظلوم کربلا نے کہا، میرے چاہنے والوں، کیا تم اس لیے نہیں جا رہے ہو کہ تمہیں جنت نہیں ملے گی،
میں حسین وعدہ کرتا ہوں اس وقت تک جنت میں قدم نہیں رکھوں گا جب تک تم میں سے ایک ایک جنت میں داخل نہ ہو جائے۔ آپ سوچ رہے ہیں ہو کیا رہا ہے؟ اے مظلوم کربلا، ایک تو یہ ہے ہی کم اور آپ امتحان اتنا سخت لے رہے ہیں۔ عجب نہیں مظلوم کربلا آواز دے، کہا میں حسین ہوں حسین، میں دیکھ تو لوں کہ ان میں کوئی رنگ بدلنے والا تو نہیں ہے، کیونکہ حسین کو کھوکھلی بیعت نہیں چاہیے، حسین کو کھوکھلی بیعت نہیں چاہیے۔ اے میرے چاہنے والوں، کیا تم اس لیے نہیں جا رہے ہو کہ تمہاری شفاعت کون کرائے گا؟ میں حسین وعدہ کرتا ہوں اپنے نانا سے تمہاری سب کی شفاعت کراؤں گا، اب چلے جاؤ۔ اب بھی ایک نہ اٹھا۔ سوچو میرے عزیزوں کیسا امتحان لے رہے ہیں حسین اپنے چاہنے والوں کا۔ آپ اکثر ایک جملہ سنتے ہیں نا کہ مظلوم کربلا نے فرمایا تھا جیسے چاہنے والے مجھے ملے، نہ نانا کو ملے نہ بابا کو ملے۔ کب فرمایا تھا؟ کب؟ وہ سنے کب فرمایا تھا۔ ایک جملہ اور سنتے ہیں، آپ پڑھتے ہیں کہ حسین نے عباس ہی سے چراغ کو گل کرایا اور عباس ہی سے چراغ کو روشن کرایا۔ کیوں؟ وجہ سنے میرے عزیزو، میں چاہنے والے چلے جاؤ، ایک نہ اٹھا۔ اس کے بعد مظلوم کربلا نے کہا میرے چاہنے والوں، کیا تم اس لیے نہیں جا رہے ہو کہ تم اپنے اپنے وطن لوٹ کر جاؤ گے اور تمہارے وطن والے سوال کریں گے لو یہ گئے تھے حسین کی مدد کرنے کے لیے؟ ارے حسین تو ہے ہی اخلاق کا مجسمہ، وہ تو کہیں گے تم چلے جاؤ، لیکن تمہاری غیرتوں کو کیا ہو گیا تھا کہ تم حسین کو چھوڑ کر چلے آئے ہو؟ کیا تم اس لیے نہیں جا رہے ہو؟ لو حسین تمہیں بہانہ دے دیتا ہے، جون اٹھو، قاسم کی کلائی پکڑو چلے جاؤ، حبیب اٹھو، علی اکبر کی کلائی پکڑو چلے جاؤ، سعید اٹھو اور محمد کی کلائی پکڑو چلے جاؤ۔ جب تم اپنے وطن لوٹ کر جائیں، تمہارے وطن والے تم سے سوال کریں تو پلٹ کر جواب دے دینا یہ حسین نے ہماری ڈیوٹی لگائی تھی، تم علی اکبر کو پہنچا دینا، تم قاسم کو پہنچا دینا، تم محمد کو پہنچا دینا۔ اب چلے جاؤ۔ اب بھی ایک نہ اٹھا میرے عزیزو۔ یہ ہے حسین کے اصحاب۔ میرے چاہنے والوں، کیا تم اس لیے نہیں جا رہے ہو کہ تم میں سے جو پہلے اٹھے گا ایک دوسرا اسے دیکھ لے گا اور وہ باہر جا کر چیمی گوئیاں کریں گے، پہلے تم اٹھے تھے، پہلے تم اٹھے تھے، پہلے تم اٹھے تھے۔ لو حسین یہ بہانہ بھی ختم کر دیتا ہے، عباس چراغ کو گل کر دو، عباس چراغ کو گل کر دو، اب چلے جاؤ۔ عزادارو بہت دیر چراغ گل رہا، مظلوم کربلا نے پھر غازی عباس کو حکم دیا، بھائی عباس ذرا چراغ تو روشن کرو۔ اب جیسے چراغ روشن ہوا کیا دیکھا؟ ہر چاہنے والا اپنی تلوار کو نیام سے باہر کر کر اپنی گردن پر رکھ کر ایک جملہ کہہ رہا تھا، اے فرزند زہرا اور کتنا امتحان لوگے؟ مولا کیا آپ سوچ رہے ہیں ہم جنت کے لالچ میں آپ کے ساتھ آئے ہیں؟ ہم شفاعت کے لالچ میں آپ کے ساتھ آئے ہیں؟ ہم جاہ و حشم کے لیے آپ کے ساتھ آئے ہیں؟ مولا نہیں، اگر ہمیں جنت چاہیے ہوتی تو ہمارے وطن میں مل جاتی۔ مولا ہم ان سب چیزوں کے لیے آپ کے ساتھ نہیں آئے، ہم آئے اس لیے ہیں کہ آپ کی ماں زہرا کو کیا منہ دکھائیں گے۔